المجتبى محمد المصطفى وعلى آله الأبرار والتابعين الأخيار إلى يوم القرار اما بعد جدا بدن سے نہ ہرگز یہ بے رہن ہوں گے جدا بدن سے نہ ہرگز یہ بے رہن ہوں گے وطن کے ہوتے ہوئے اپنا بے وطن ہوں گے مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا یہی جیے گے مریں گے یہی دفن ہوں گے موقر صدر جلسہ معزز سامعین و سامعات مجھے اس عظیم الشان محفل میں کچھ عرض کرنے کا موقع ملا یہ میری سعادت و نیک بختی ہے موضوع بھی بڑا اہم ہے دلکش اور دل شکن بھی ہندوستان اور مسلمان ہندوستان کے تئیں مسلمانوں کے بارے میں کچھ ایسے تلخ خیالات اور نازیبہ نظریات کا اظہار کیا جاتا ہے بلکہ افواہوں اور جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے ایسی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہے جس سے ہندوستانی عوام کے ذہنوں میں خلش دلوں میں تعصب اور مزاجوں میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے اس موضوع پر کلام کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ حقائق کو بے نقاب اور سچائیوں کو بے حجاب کر کے یہ واضح کر سکوں کہ ہند کی مسلمان مادر وطن کے تئیں ہمیشہ سنجیدہ مخلص اور بے لوث رہا ہے تاریخ کے ہر دور اور گردش ایام کے ہر موڑ پر اپنے وطن عزیز کے لیے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں بلکہ اس کی شان و شوکت کے تحفظ اس کے عدل کی سربلندی اس کی تعمیر و ترقی کے لیے نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں جن سے تاریخی ہند کا ایک ایک ورق ایک ایک صفحہ ایک ایک سطر مزین مرصع اور مجلہ ہے اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن نے ہر طرف پھیلی ہوئی ہے داستاں میری حضرات آج اس محفل میں سب سے پہلے اس بدگمانی و غلط فہمی کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین ہند مسلمانوں کا حقیقی وطن نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے ممالک اسلامیہ کے مہاجر ہے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے بلکہ اس ملک پر قابض ہو گئے اس سے دو قدم آگے بڑھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کا اغوا کر لیا فرقہ پرستوں اور مسلم دشمنوں کے ایسے فکر و نظریے سے دیگر باشندگان وطن کے ذہنوں میں خلش دلوں میں تعصب اور مزاجوں میں تشدد پیدا ہونا ایک فطری امر ہے جبکہ تاریخی حوالوں کے تناظر میں اس افواہ و الزام کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ یہ سراسر جھوٹ ہے صداقت کے خوبصورت مکھڑے پر کیچڑ اچھالنے کے مترادف ہے جبکہ حقیقت و صداقت تو یہ ہے کہ ہندی مسلمان کسی اور ملک اور ریاست سے ہجرت کر کے نہیں آیا بلکہ اس نے اسی خاک پر جنم لیا اسی کی فضا میں آگ کھولی یہیں پر پلا پڑا پروان چڑھا اسی کی آب و ہوا میں سانس لیا اسی کی پاکیزہ نعمتوں سے اس نے کھایا پیا رہا سہا اس لیے اس کی مٹی کے محبت اس کے رگ و ریشے میں پیوستہ ہو گئی اسی کی چاہت و محبت میں اس کا دل دھڑکتا رہا یہی کی بلند و بالا پہاڑیاں وسیع و عریض ندیاں سرسبز وادیاں لہلہاتی کھیتیاں اس کی نگاہوں کو مخمور اور دلوں کو مسرور کرتی رہی اور اس کا دل جذبہ حب الوطنی کے احساسات و جذبات سے لبریز رہا آج جو ہمارے جذبہ حب الوطنی پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے ہمارے خلوص و وفا پر سوال نشان قائم کیا جا رہا ہے ہمارے رفتار و کردار کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے بلکہ حد تو یہ ہے کہ ہمیں غدار وطن جیسے گناؤں القاب سے نوازا جا رہا ہے یہ ان فسطائی ذہنیتوں کی پیداوار ہے جنہوں نے ہر عصر اور ہر دور میں ملک کو شکست و ریغ سے ہی دوچار کیا ہے اور تباہی و بربادی کے راستے پر ڈالا ہے جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو چاہے وہ مغل شہنشاہوں کا طویل ترین دور حکومت ہو یا انگریزوں کا زمانہ اقتدار ہو یا عرصے جنگ آزادی کا سلگتا ہوا ماحول یا پھر تقسیم وطن کی خوفناک فضا اس نے ملک کی وفاداری اور جانبداری کا ہی ثبوت دیا ہے اس نے جہاں پر ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی صلاحیتیں اور استعداد صرف کی ہے وہیں پر اس کی حفاظت و صیانت کے لیے اپنی گردنیں بھی کٹوائی ہے واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے جی ہاں ہم نے اس ملک کی تحفظ و ترقی کے لیے تاریخ ساز اور مثالی کارنامے انجام دیے ہیں اس کی خوشحالی و فارغ الباری کے لیے مسلسل قربانیاں دی ہیں ہم نے
جو ہم سے پہلے جو ملک کی حالت و کیفیت تھی اسے دنیا جانتی ہے. نہ امن و امان، نہ قانون و ضابطہ، نہ مستحکم نظام حکومت، نہ رواج انصاف و عدالت، نہ اخلاقی بنیادوں پر دلکش تہذیب و تمدن، نہ انسانی تقاضوں پر مبنی طرز معاشرت، نہ متفرق و منتشر حصوں میں اتحاد و سالمیت. آج جو یہ جملہ زبانوں کا نعرہ بنا ہوا ہے بلکہ گاڑیوں، مکانوں، پوسٹروں اور بینروں پر متصل نظر آتا ہے. میرا بھارت مہان. ذرا یہ بھی تو سوچو، جس بھارت کے عظیم و مہان ہونے پر سب کو فخر و ناز ہے اسے عظیم و مہان بنایا کس نے؟ یہ بھی ہمارا ہی کارنامہ ہے. ہم سے پہلے ملک مختلف حصوں اور متعدد ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور جاگیرداریاں تھیں جنہیں ہم نے بزور تدبیر و شمشیر ختم کر کے ایک متحد و منظم تعمیر کیا اور بھارت کو مہان بنایا. ہمارے دور اقتدار میں اتنی خوشحالی و فارغ البالی تھی کہ ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. ہم نے انگریزوں کی طرح ملک کو لوٹا نہیں بلکہ ہمارے پاس جو مادی اور روحانی نعمتیں تھیں وہ سب کچھ دے دیا. حق و انصاف پر مبنی نظام حکومت کی داغ میں ہم نے ڈالی. اخلاقی اقدار و روایت کو فروغ ہم نے دیا. اخوت و بھائی چارگی کا درس ہم نے دیا. محبت و الفت کی قندلیں ہم نے روشن کی. مختلف و متضاد کے پیروکاروں کو باہم مل جل کر رہنا ہم نے سکھایا. علم و فن، تحقیق و ریسرچ، تہذیب و تمدن کی پاکیزہ طرز معاشرت کی بہاریں ہم لے کر آئے. پھر جب وطن پر ایار اور مکار انگریزوں کا منحوس سایہ پڑا تو ہم نے آخری دم تک جد و جہد کی کہ ملک پر ان کا تسلط و اقتدار قائم نہ ہونے پائے. اس کے لیے ہم نے باقی ماندہ ہمت وہی صحیح قوت کی بازی لگا دی بلکہ اپنے لہو کا آخری قطرہ نچوڑ دیا. تاریخ ہند سے پوچھو کہ وہ کون تھا جس کے سامنے انگریزوں سے بغاوت کی